وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا شیطان جو انسان کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے باپ کا دشمن تھا، یعنی آدم علیہ السلام کا دشمن تھا، حوا علیہ السلام کا دشمن تھا، اس نے دشمنی کو ادا کرتے ہوئے ان دونوں کو جنت سے باہر نکلوا کر کے پھینک دیا۔ وہ شیطان آج ہمارے رگ رگ کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ وہ شیطان ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے، یہ چاہت اس کی ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں کو میں گمراہ کرتا رہوں گا، ان لوگوں کو گمراہی کے راستے پر چلاتا رہوں گا، ان لوگوں کو مسجدوں سے جڑنے نہیں دوں گا، ان لوگوں کو نماز پڑھنے نہیں دوں گا۔ لیکن یاد رکھنا، کچھ بندے ایسے بھی موجود ہیں جو شیطان کو سائیڈ میں کرتے ہوئے، شیطان کو راستے سے الگ کرتے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور اللہ رب العالمین کا ڈر پایا جاتا ہے۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے خاطر اس روئے زمین پر بہت سارے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ انہی انبیاء اکرام میں سے ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے امتی ہونے کا ہم تمام لوگوں کو شرف حاصل ہے۔ سامعین اکرام، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، اس سے پہلے ایک تنبیہ میں کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے بیان کیا، اذا دخل المسجد والامام یخطب فلیرکع رکعتین، کہ جب تم میں سے کوئی بھی شخص مسجد کے اندر داخل ہو اور امام منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہا ہو تو تم 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہی بیٹھو۔ ہمارے کچھ دوست اور ہمارے کچھ احباب ابھی آئے ہیں، بغیر 2 رکعت پڑھے ہوئے مسجد کے اندر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ تحیۃ المسجد ہے اور ہر حال میں اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے تو آپ نے چونکہ امر کے صیغے کے ساتھ کہا ہے اور یہ امر کا صیغہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سے میں التماس کرتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد امام کا خطبہ بغور سماعت کیجئے اور ہمیشہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس میں شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ بیٹھ گئے ہیں تو دوبارہ نہیں اٹھ سکتے ہیں، چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہونے پائے، اس لیے میں نے آپ کو تنبیہ کر دیا ہے۔ سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ سے آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع کیا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع یہ ہے کہ اے انسان، تم کہاں بھاگ کر کے جاؤ گے؟ اے انسان، تمہاری خواہش یہ ہوتی ہے، تمہاری چاہت یہ ہوتی ہے کہ تم کو بہترین زندگی مل جائے، لیکن پھر بھی تم اللہ رب العالمین سے روٹھے ہوئے دوسری طرف آخر کیوں بھاگ کر کے جا رہا ہے؟ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور تمام انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے رب العالمین نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے رب العالمین نے سب کو ان کی اولاد بنا دیا،
اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس دنیا کے اندر ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی لوگ الگ تھلگ ہیں۔ کسی کو اللہ نے گورے رنگ کا بنایا ہے، کسی کو اللہ نے کالے رنگ کا بنایا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین نے میڈیم کلر دے کر کے نوازا ہے، تو کسی کو اللہ رب العالمین نے چھوٹے قد کا بنایا ہے، تو کسی کو اللہ رب العالمین نے بڑے قد کا بنایا ہے۔ اسی طرح سے اس دنیا کے اندر لوگ ایمان و عمل کے اعتبار سے بھی الگ الگ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کو اپنا معبود حقیقی مانتے ہیں، جن کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہیں، جن کو ہر مصیبت اور ہر پریشانی میں پکارتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو اپنا معبود حقیقی نہیں مانتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی نہیں کرتے ہیں، وہ غیروں کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پر جا کر کے اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جن کے اخلاق و کردار بہتر اور عمدہ ہوتے ہیں، جو ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جن کے اخلاق و کردار بہتر نہیں ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں مبغوض جانے جاتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں اچھے نہیں مانے جاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہر انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے، یہی چاہت اور یہی آرزو ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہر انسان کو بہترین زندگی عطا کر دے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم کو خوشگوار زندگی مل جائے، اور ایسی زندگی ملے جس زندگی کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو، ایسی زندگی مل جائے جس زندگی کے اندر کسی قسم کی تکلیف اور مصیبت نہ ہو۔ یہ ہر شخص کی آرزو اور ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، جس کے لیے انسان بہت زیادہ تغودو کرتا رہتا ہے، دن رات محنت و مشقت کرتا رہتا ہے۔ ایک تاجر کو آپ دیکھیے، ایک تجارت کرنے والے کو، ایک تجارت کرنے والا انسان اپنے گھر سے صبح سویرے نکل کر کے مارکیٹ میں، بازار میں تجارت کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اگر اس کی دکان ہوتی ہے تو اس دکان پر صبح سے لے کر کے شام تک بیٹھا رہتا ہے، بلکہ کچھ رات بیت جاتی ہے، اس وقت تک وہ اس دکان پر بیٹھا ہوتا ہے۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد اور اس کا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں بہترین زندگی مل جائے، ہمارے بال بچوں کی پرورش اچھی طریقے سے ہو جائے، کسی قسم کی کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت نہ آنے پائے۔ یہ خواہش اور یہ تمنا لے کر کے صبح سویرے گھر سے نکل کر کے مارکیٹ میں، بازار میں جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک عابد، ایک عبادت کرنے والا انسان جو اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے تمام فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتا ہے، اس کی بھی تمنا اور اس کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو آگے چل کر کے جنت سے نواز دے۔ یہ ٹارگٹ اور یہ مقصد لے کر کے ایک انسان آتا ہے۔ اسی طرح سے ایک فاسق و فاجر انسان جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، جو نہ تو اللہ کی بات مانتا ہے
اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ ہماری زندگی بہتر طریقے سے گزرے، ہماری زندگی اچھی زندگی بن جائے۔ اب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آخر یہ زندگی جس کو آپ بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس زندگی کے لیے آپ رات کو نہ رات جانتے ہیں نہ دن کو دن جانتے ہیں، تو کیا یہ زندگی اللہ رب العالمین سے دور رہ کر کے حاصل ہو سکتی ہے؟ کیا یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ہو سکتی ہے؟ کیا یہ زندگی، جس زندگی کی آپ تمنا اور آرزو لیے ہوئے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے رات کی تاریکی میں اور دن کے اجالے میں سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کو بہترین زندگی بنانا ہے، تو اس طرح کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے جب تک ہم اپنے رب سے لو نہیں لگائیں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو برائیوں سے اور گناہوں سے دور نہیں رکھیں گے، اس وقت تک اس طرح کی زندگی نہیں مل سکتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بہترین زندگی مل جائے، تو اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بہت سارے اصول اور ضابطے بنائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو بھی مرد یا جو بھی عورت عمل صالح کرے، یہاں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ صاف لفظوں میں اعلان کر دیا، صاف لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جو بھی مرد یا عورت اگر وہ نیکیاں کرتے ہیں، اگر وہ اچھائیاں کرتے ہیں، اگر وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اگر وہ گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھتے ہیں، اگر وہ نیکی کے کام میں سبقت کرتے رہتے ہیں، جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنے کی بات آتی ہے تو اس پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی کسی برائی کے بارے میں، کسی گناہ کے بارے میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے، تو بغیر سوچے سمجھے فوراً اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم اس کی زندگی کو بہترین زندگی بنا دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان کرنے کے بعد یہ سرٹیفکیٹ دینے کا وعدہ کر دیا ہے کہ اگر اس طرح سے تم کرنے لگو، عمل صالح کرنے لگو، تو ہم آپ کی زندگی کو بہتر اور خوشگوار بنا دیں گے۔ صرف زندگی ہی کو نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم آپ کو بہترین اجر عطا کریں گے، بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ وہ بدلہ اللہ رب العالمین جنت کے طور پر ہم تمام انسانوں کو عطا کرے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری خواہش، ہماری تمنا، ہماری آرزو یہ پائی جاتی ہے کہ ہم بہترین زندگی بنا لیں، لیکن ہمارے اندر کتنی زیادہ کمیاں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک قسم کا دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ بہت بڑی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جس مقصد کو اور جس ٹارگٹ کو رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا، آج امت مسلمہ کی اکثر و بیشتر آبادی کی حالت یہ ہے کہ امت مسلمہ کی اکثر و بیشتر آبادی نے اللہ رب العالمین کے اس وعدے کو، جب اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے کے وقت یہ کہا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سبھی لوگوں نے وہاں پر جواب دے دیا تھا۔ عالم ارواح میں سبھی لوگوں نے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا تھا کہ کیوں نہیں اللہ،
آپ تو ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ آج تھوڑا اپنے بارے میں سوچئے کہ ہم لوگوں نے جو اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا ہے اللہ کے رب ہونے کے بارے میں، اللہ کے معبود ہونے کے بارے میں، کیا ہم اس وعدے کو پورا کر رہے ہیں؟ اس کا جواب اگر مانگا جائے تو پتہ چلے گا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر اس کا جواب دینے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، وہ یہ جواب دے ہی نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج رحمان کے راستے کو چھوڑ کر کے آج شیطان کے راستے کو اپنا لیے ہیں۔ رحمان نے جو راستہ دکھایا ہے اس راستے کو ترک کر کے اس راستے کو پسند کر لیے ہیں جو راستہ جہنم کی طرف لے کر کے جانے والا ہے، جو راستہ انسان کو جہنم کے گڈھے میں پہنچانے والا ہے۔ اس راستے کو آج امت مسلمہ کی بہت بڑی آبادی نے اپنا لیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بہت بڑی غداری ہوئی اور یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نافرمانی بھی ہوتی ہے اس سے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت سخت دھمکی دیتے ہوئے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو بھی شخص میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ذکر سے مراد اللہ رب العالمین کے جو فرامین ہیں، اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں، اللہ رب العالمین کے جو فرائض ہیں، اللہ رب العالمین نے جس کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اللہ رب العالمین نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے جو لوگ اعراض کرتے ہیں یعنی اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ حال بنا دیں گے۔ یعنی اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی انسان نے کوشش نہیں کی تو ایسے انسان کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے، یہ بات اپنے مائنڈ کے اندر، دل و دماغ کے اندر بٹھا لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے شخص کی زندگی کو ہم تنگ حالی میں تبدیل کر دیں گے، ایسے شخص کی زندگی کو ہم بدحالی میں تبدیل کر دیں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ نے کہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ ایسے شخص کو ہم قیامت کے روز اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ کس آدمی کو؟ اس آدمی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور بھاگتا رہتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی ندا کو سنتا ہے، مسجد سے ہمیشہ پانچوں وقت اذان کی آواز کانوں میں ٹکراتی ہے، سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور بھاگ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرنے نہیں آتے ہیں۔ مؤذن ہمیشہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، پانچوں وقت کی اذان میں یہ ندا لگاتا ہے اور یہ پکارتا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ سننے کے باوجود یہ انسان دور بھاگتا ہے۔ ایسے ہی شخص کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ ایسے شخص کو ہم قیامت کے روز اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ کس کے بارے میں کہا؟ جو نافرمانی کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو روزہ نہیں رکھتا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، جو مال ہونے کے بعد حج نہیں کرتا ہے، جو گناہ کرتا رہتا ہے، جو برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے نہیں رکھتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں کہہ دیا کہ ہم قیامت کے روز ایسے آدمی کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اب وہ آدمی جس کو دنیا کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ملی ہوگی، وہ آدمی کہے گا لما حشرتنی اعمیٰ، کہ اللہ تو نے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا کے اندر بینا تھا، میرے پاس آنکھ موجود تھی، میں اپنی آنکھ سے دنیا کے اندر دیکھا کرتا تھا، میں اپنی آنکھ سے اچھی اور بری چیزوں کو دیکھا کرتا تھا، اس آنکھ کا استعمال کر کے میں سڑکوں اور چوراہوں میں گھوما کرتا تھا، چلا کرتا تھا، میں ادھر ادھر بزنس کرنے کے لیے اسی آنکھ کے ذریعے سے جایا کرتا تھا، یہ آنکھ نہیں ہوتا تو میں دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ یہ وہ آدمی کہے گا جب اللہ رب العالمین اس کو اندھا کر دے گا، اس کی بینائی کو چھین لے گا،
اس کے پاس آنکھ نہیں رہ جائے گی، دیکھنے کی صلاحیت نہیں رہے گی، تب وہ آدمی سوال کرے گا۔ اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتے ہوئے کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ کہے گا کہ اسی طرح سے تم نے دنیا کے اندر میری آیتوں کو جھٹلا دیا، یعنی میری آیتوں کے مطابق عمل نہیں کیا۔ تمہارے سامنے قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھی، تمہارے سامنے احادیث نبویہ کو پیش کیا جاتا تھا، تمہارے سامنے اللہ کے فرمان کو پیش کرتے ہوئے یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اے مسلمانوں تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا گیا ہے، اے مسلمانوں تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نے نماز کی پابندی کرنے کو واجب قرار دیا ہے، لیکن اے مسلمانوں یا اے وہ بندہ سن لے، تو نے دنیا کے اندر نماز کا اہتمام نہیں کیا، تو نے دنیا کے اندر جن برائیوں سے تجھ کو روکا جاتا تھا، علماء اکرام ممبر و محراب سے یہ بیان کرتے تھے، یہ بتاتے تھے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، اس غلط چیز سے تم رک جاؤ، غلط راستے کو تم ترک کر دو، غلط راستے کو چھوڑ دو، یہ برائی کا کام ہے، اس برائی کے کام سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو، یہ شرک و بدعت ہے، اس کو چھوڑ دو، شریعت کے اندر یہ چیز بدعت ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ یہ ساری چیزیں سننے کے بعد تم نے مانا ہی نہیں، سب کچھ سنا، ایسا نہیں کہ تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں نہیں پیش کی گئی، ایسا نہیں کہ تمہارے سامنے احادیث نبویہ کو نہیں پیش کیا گیا، ساری کی ساری چیزیں، ساری کی ساری آیتیں تمہارے سامنے پیش کی گئی، تم کو بتایا گیا، لیکن تمہاری حالت یہ تھی کہ ایک کان سے سنتے تھے اور دوسرے کان سے نکال دیتے تھے۔ تو یہ اللہ رب العالمین اس آدمی کے سامنے بیان کرے گا، جو آدمی یہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھ کو اندھا کیوں کر دیا، میں تو دیکھنے والا تھا، میرے پاس دیکھنے کی صلاحیت تھی، سب کچھ موجود تھی، تو نے اس کو ہٹا کیوں دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ آیت کریمہ اگر اس آیت کریمہ کو سمجھ جاؤ تو یقینی طور پر یہ بہت ہی زجر و توبیخ والی آیت کریمہ ہے، یہ بہت ہی دھمکی والی آیت کریمہ ہے۔ اس لیے امت مسلمہ میں سے ہر اس شخص کو اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچا کر کے رکھنا چاہیے جن ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے روکا ہے، جن چیزوں سے، جن کاموں کے کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ہے، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے، تبھی جا کر کے ہم کو اور آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اس سے بچائے گا نہیں تو ایسے شخص کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، اور رب العالمین کے سامنے اس کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ وہاں پر رب العالمین اگر چاہے گا تو ایسے آدمی کو بہت سخت سزا دے گا، اور وہ سزا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رب العالمین جہنم کے اندر ڈال سکتا ہے، جہنم کے اندر ایسے آدمی کو پھینک سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین کو ہمیں اپنا معبود حقیقی ماننا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہی فرمان ہی ہے کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، تم اپنا معبود حقیقی ہمیں مان لو، تم اپنا حقیقی معبود مجھے مان لو، میری عبادت و بندگی کرو، میرے علاوہ کسی اور کے در پر جا کر کے اپنی پیشانی کو نہ ٹیکو۔ یہ اللہ رب العالمین کا مطالبہ ہم تمام انسانوں سے ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، تم ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر جا کر کے اپنی پیشانی کو نہ ٹیکو۔ جب بھی جو بھی مانگنا ہو، آؤ اللہ رب العالمین کے دربار میں، اللہ رب العالمین کی مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین سے آ کر کے جو کچھ مانگنا ہے، جس چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے سوال کرو۔ دوسرا حکم اللہ رب العالمین کا یہ ہے کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ تو جہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ شریعت
اور شریعت پر آپ عمل کرنے والے اسی وقت مانے جائیں گے جب آپ اللہ رب العالمین کے فرامین کو ماننے کے ساتھ ساتھ، یعنی قرآن کو ماننے کے ساتھ ساتھ احادیث کو بھی مانیں گے، تبھی جا کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو اٹھا کر الگ رکھ دیتا ہے، تو ایسا آدمی شریعت کے مطابق چلنے والا مانا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ تم پانچوں نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کرو، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، لیکن قرآن کے اندر آپ کسی بھی آیت کے اندر ڈھونڈ نہیں سکتے ہیں کہ ظہر کی نماز کتنی پڑھی جائے گی، عصر کی نماز کتنی پڑھی جائے گی، مغرب کی نماز کتنی پڑھی جائے گی، عشاء کی نماز کتنی پڑھی جائے گی، یا پڑھی جائے گی تو کس طرح سے پڑھی جائے گی، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، رکوع میں کون سی دعا پڑھی جائے گی اور سجدے کے اندر کون سی دعا پڑھی جائے گی، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو احادیث نبویہ کے اندر ہی آ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے اگر کوئی دور بھاگے گا، اللہ رب العالمین سے اگر کوئی ہٹے گا، نبی کی حدیث سے اگر دور بھاگے گا، تو ایسے آدمی کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ آدمی گمراہ ہے اور گمراہی کی زندگی ایسے شخص کی گزر رہی ہے، ایسا شخص انتہائی زیادہ بدترین مخلوق میں شمار ہوگا۔ تو بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین سے اپنے لو کو لگانا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی کوئی پریشانی، جب بھی کوئی مصیبت، جب بھی کوئی دقت آتی تھی تو اس پریشانی میں، اس مصیبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز کا رخ کیا کرتے تھے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے اوپر یا ہم میں سے کسی بھی مسلمان کے اوپر کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس مصیبت اور اس پریشانی کو لے کر کے غیروں کے پاس جا کر کے اپنی مصیبت کو، اپنی پریشانی کو ٹالنا چاہتا ہے، کسی مزار کے پاس جا کر کے، کسی بابا کے پاس جا کر کے، کسی پیر کے پاس جا کر کے، کسی ولی کے پاس جا کر کے اس کے سامنے اپنی پریشانیوں کے بارے میں شکایت کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر اس طرح کی پریشانی آئی ہوئی ہے، اے فلاں صاحب آپ میری پریشانی کو دور کر دیجئے، آپ میری پریشانی کو ختم کر دیجئے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو بھی پریشانی، جو بھی مصیبت یا جو بھی دقت آتی ہے اس میں آ کر کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا ہے، اللہ رب العالمین سے اس پریشانی کے ٹالنے کے بارے میں درخواست کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو بیماریوں میں مبتلا کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین جو پریشانیوں میں مبتلا کرنے والا ہے، یہ عقیدہ اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین وہی ٹالنے والا بھی ہے، وہی ختم بھی کرنے والا ہے، وہی ساری چیزوں سے نجات بھی دینے والا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی عبرتناک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، ایک بہت ہی بڑی کتاب ہے تاریخ دمشق، تاریخ دمشق کے اندر حافظ ابن عساکر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک فقیر آدمی دمشق سے، زیدانی ایک جگہ کا نام ہے، دمشق سے کچھ لوگوں کو اپنے اونٹ پر بٹھا کر کے زیدانی لے جایا کرتا تھا اور اس پر کرایہ بھاڑا لیا کرتا تھا، جس طرح آٹو والے کرتے ہیں آج کے دور میں۔ تو وہ آدمی اونٹ پر، کھچر پر بٹھا کر کے دمشق سے زیدانی روزانہ لے جایا کرتا تھا اور اس پر بھاڑے کو لیا کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک آدمی ایک دن آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ایسا ہے، آپ مجھ کو سوار کر کے فلاں جگہ لے کر کے چلیے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جائیے میرے کھچر کے اوپر۔ وہ آدمی بیٹھ جاتا ہے۔ بیٹھنے کے بعد جب وہ فقیر آدمی، جب وہ گھوڑے والا آدمی اس کو لے کر کے چلنا چاہتا ہے کہ اب لے کر کے میں تمہیں چل رہا ہوں، تو وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ کس راستے سے لے کر کے جا رہے ہیں؟ اس آدمی نے کہا کہ میں آپ کو فلاں راستے سے لے کر کے جا رہا ہوں اور یہی راستہ وہاں پر پہنچنے
والا ہے اور اس جگہ پر ہم لوگ جا کر کے پہنچ جائیں گے۔ اب یہ آدمی جو کھچر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اس نے مطالبہ کیا، کہا کہ آپ اس راستے سے مت چلیے، ایک راستہ مجھے معلوم ہے، وہ بہت ہی آسان ایزی راستہ ہے، اس راستے سے اگر آپ چلیں گے تو بہت جلدی وہاں پر جا کر کے ہم لوگ پہنچ جائیں گے۔ یہ کھچر والا مانتا نہیں ہے، بہرحال بہت ہی زیادہ زبردستی کیا، بہت زیادہ اس کو پریشان کرنے لگا کہ نہیں ایسے ہی بھائی چلنا ہے، اس طرف سے چلنا ہے، تو وہ تیار ہو گیا۔ وہ کھچر والا بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی میں اس کو لے کر کے چلا اور کچھ دور جا کر کے پہنچا، ایک ایسی جگہ پر میرا گزر ہوا جہاں پر اگل بغل میں جنگلات وغیرہ پائے جاتے تھے، بہت زیادہ کھاڑیاں پائی جاتی تھیں۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بہت ساری لاشیں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں، بہت سارے انسانوں کو مار کر کے اس جگہ پر پھینک دیا گیا ہے۔ وہ آدمی یعنی کھچر والا ڈر کر کے فوراً کھچر سے اتر جاتا ہے، یہ آدمی بھی فوراً اترتا ہے، اپنے بیگ سے چھری نکال لیتا ہے، اپنے بیگ سے چھری نکال لیتا ہے اور اس کھچر والے کو دوڑانا شروع کر دیتا ہے۔ کس لیے؟ مارنے کے لیے۔ وہ کھچر والا کھچر کو چھوڑ کر کے بھاگنے لگتا ہے، ایک جگہ تھک کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی زبان سے یہ کہنے لگتا ہے کہ اللہ کے بندے، اگر تجھے کھچر کی لالچ ہے یا کھچر پر جو سامان لدا ہوا ہے آپ اس کو لے لیجئے، لیکن مجھ کو مت ماریے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ تو میرا ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کھچر اور کھچر پر جو سامان لدا ہوا ہے یہ میرا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن میں تجھ کو جان سے مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا۔ اب وہ آدمی اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر کیسے اپنی جان کو بچائیں، اب تو بالکل میں موت کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ اس آدمی نے اس سے مطالبہ کیا کہ ایسا ہے کہ آپ مجھے صرف 2 منٹ یا 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دیجئے۔ اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ وہ کھچر والا بیان کرتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، نیت میں نے باندھا، لیکن زبان سے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے کہ ابھی 2 رکعت پڑھنے کے بعد فوراً میری جان چلی جائے گی، یہ قتل کر دے گا۔ وہ کھچر والا بیان کرتا ہے کہ میں نے نیت باندھی اور پڑھنا شروع کر دیا، کسی طرح سے میں نے اپنی زبان سے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی اور آگے کی آیت ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اچانک اللہ رب العالمین کی یہ آیت اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، یہ آیت کریمہ اس کی زبان پر جاری ہو گئی کہ کون ہے جو مصیبت کے وقت مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ آیت کریمہ جب اس کی زبان سے جاری ہوئی، وہ آدمی بیان کرتا ہے کہ میں نماز میں تھا، میری نگاہ کے سامنے سے گھوڑے پر سوار ہو کر کے ایک آدمی تیر لے کر کے پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے بعد یہ آدمی جو چھری لے کر کے تیار تھا کہ جیسے ہی یہ بندہ نماز پڑھ کر کے فارغ ہوگا فوراً میں اس کو قتل کر دوں گا، اس کو مار ڈالوں گا، وہ آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر کے آتا ہے اور اس کو فوراً تیر سے مار کر کے وہیں پر ختم کر دیتا ہے۔ یہ آدمی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ کون ہیں، ذرا بتلا دیجئے مجھے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا مددگار بندہ ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھ کو بھیجا تھا کہ جاؤ۔ وہ آدمی نماز کے اندر اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، اس کو پڑھ کر کے پکار رہا ہے کہ کون ہے جو مصیبت کے وقت ہماری مصیبت کو دور کر سکتا ہے، کون ہے جو پریشانی کے وقت ہماری پریشانی کو دور کر سکتا ہے، اے بندے جا اور اس آدمی کو جا کر کے فوراً مار دے۔ تو اس اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے اس کی وجہ سے کہ آپ نے اللہ رب العالمین کو پکارا ہے، آپ نے اللہ رب العالمین کو یاد کیا ہے، آپ نے اللہ رب العالمین کو پورے بھروسے کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ پکارا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے بھیج کر تمہاری جان کو بچا لیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا
کہ اللہ رب العالمین مصیبت کے وقت، مصیبت و پریشانی کے وقت وہی بچانے والا ہے۔ آپ کے جان جانے کا خطرہ ہے، آپ کا جان بالکل نکلنے کے قریب پہنچ چکا ہے کہ کوئی ابھی ہم کو قتل کر دے گا، مار دے گا۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کر کے، اعتماد کر کے جس طرح سے اس آدمی نے کیا اس طرح سے کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی مصیبت کو اور آپ کی پریشانی کو ٹال دے گا۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مصیبت اور جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی تو ایسا نہیں کہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے ٹینشن اور فکر لے کر کے اسی جگہ پر بیٹھے رہے، بلکہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ فوراً مسجد کا رخ کیا کرتے تھے، مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ کر کے اللہ رب العالمین سے جو بر وقت مصیبت رہتی تھی اس مصیبت کو ٹالنے کے بارے میں دعا کرتے تھے۔ تو یہ نماز جس کو آج امت مسلمہ کی بہت بڑی آبادی نے معمولی سمجھ رکھا ہے، یہ نماز تو پہاڑ کو بھی ٹال سکتا ہے۔ یہ نماز بڑی سی بڑی مصیبت کو، بڑی سی بڑی پریشانی کو ٹال سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ابھی وقت ہے، اپنے آپ کی اصلاح کر لو قبل اس کے کہ ہماری جان ہمارے جسم سے جدا ہو۔ اس سے پہلے اس دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر لو، اللہ رب العالمین کو خوش کر لو، ورنہ یاد رکھنا مرنے کے بعد دوبارہ موقع ملنے والا نہیں ہے۔ یہ جو زمین و جائیداد موجود ہے، یہ جو پراپرٹی، یہ جو گاڑیاں جس میں آپ چلتے ہیں، اور یہ جو بلڈنگ جس کے اندر آپ رہتے ہیں، اور یہ جو دنیا کی دولت لے کر کے اپنے آپ کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میں بہت بڑا مالدار آدمی ہوں، میں بہترین گاڑی سے چلنے والا ہوں، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہیں، یاد رکھنا جیسے ہی آپ کی آنکھ بند ہوگی، جیسے ہی آپ کی سانس بند ہوگی، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی دنیا کے اندر دھری رہ جائیں گی۔ یہ ساری کی ساری دولت، یہ سونا چاندی، یہ گاڑیاں آپ کو قبرستان میں لے کر کے جائیں گے نہیں۔ یہ گاڑیاں اور یہ بینک بیلنس جس کو آپ نے کمانے میں نہ تو حلال و حرام کی تمیز کی ہے، نہ کسی اور کی تمیز کی ہے، لا کر کے اکٹھا کر لیا ہے، جمع کر لیا ہے، مرنے کے بعد یہ آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے۔ آج بار بار اعلان کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن کچھ لوگ ہیں خرچ کرتے ہوئے ان کو ڈر لگتا ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے جمع کیا ہے، اگر آپ کی موت ہو گئی، اگر آپ مر گئے تو کیا یہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے؟ ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ آپ کو اجر و ثواب کے اعتبار سے اگر کچھ بھی فائدہ دے گا تو اس دنیا کے اندر رہ کر کے آپ نے جو اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوگا، جو مسجدوں کے اندر خرچ کیا ہوگا، جو غریب غربا کے اوپر خرچ کیا ہوگا، جو کسی مسکین یتیم کے اوپر خرچ کیا ہوگا، جو کسی مسکین یتیم بچے کی شادی میں خرچ کیا ہوگا، یہی جگہیں ہیں جو آپ کو مرنے کے بعد صدقے جاریہ کے طور پر فائدہ دے سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ساری دولت اسی جگہ پر رہ جائے گی اور کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اس دنیا کی زندگی کو یہ مت سمجھو کہ یہ ہمیشگی والی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی یہ چند لمحے کی زندگی ہے۔ حدیثیں آپ اٹھائیے، دیکھیے کیسی کیسی مثالیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے ہوئے کہا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک سوئی کو لے کر کے سمندر کے اندر ڈبو دیا جائے، اس کے بعد اس سوئی کو نکالا جائے، جتنا پانی سوئی میں لگا ہوگا وہی دنیا کی اہمیت ہے، وہی دنیا کی حیثیت ہے۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سوئی میں کتنا پانی لگ سکتا ہے، ایک قطرہ بھی پانی نہیں آئے گا، وہی حیثیت ہے دنیا کی۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے کہا کہ اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں ہے۔ آج ہم نے اس دنیا کو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی بہتر بنا دیا ہے۔ بہتر اس لیے مان لیا ہے کہ یہی دنیا کی زندگی، شاید ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جتنا زیادہ عیش و عشرت کر لیں گے یہی فائدہ ہوگا۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، یہ شیطان ہے، وہ شیطان جو انسان کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے باپ کا دشمن تھا، یعنی آدم علیہ السلام کا دشمن تھا، حوا علیہ السلام کا دشمن تھا۔ اس نے دشمنی کو ادا کرتے ہوئے ان دونوں کو جنت سے باہر نکلوا کر کے پھینک دیا۔ وہ شیطان آج ہمارے رگ رگ
کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ وہ شیطان ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے، یہ چاہت اس کی ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں کو میں گمراہ کرتا رہوں گا، ان لوگوں کو گمراہی کے راستے پر چلاتا رہوں گا، ان لوگوں کو مسجدوں سے جڑنے نہیں دوں گا، ان لوگوں کو نماز پڑھنے نہیں دوں گا۔ لیکن یاد رکھنا، کچھ بندے ایسے بھی موجود ہیں جو شیطان کو سائیڈ میں کرتے ہوئے، شیطان کو راستے سے الگ کرتے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور اللہ رب العالمین کا ڈر پایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے اگر کوئی دور بھاگے گا تو پھر جان لیجئے ناکامی اور نامرادی ہاتھ آئے گی، اور آگے چل کر کے ایسے لوگوں کو پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آنے والا مہینہ، بلکہ اسی مہینے کے اندر، اس مہینے کے اعتبار سے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے انگریزی مہینے کے حساب سے۔ اس لیے آپ آج ہی سے تیاری کیجئے اور یہ کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ جو ہمارا رمضان 22-23 کو ہمارے سر پر آ جائے گا، اس کا مکمل روزہ ہم رکھیں گے، اس میں کاہلی اور کوتاہی نہیں کریں گے۔ اس کے بارے میں آج ہی سے بالکل اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کر لیجئے، یہ جذبہ پیدا کر لیجئے کہ یہ جو رمضان مل رہا ہے اس کا ایک بھی روزہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ کسی کو نہیں ہے کہ آئندہ سال ہم کو رمضان مل سکے یا نہ مل سکے۔ آپ ہمیشہ اپنے محلے میں، معاشرے میں، سماج میں رہتے ہیں، کتنے دوست احباب ایسے ہمارے تھے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ اس مہینے میں جو چل رہا ہے شعبان کا مہینہ موجود تھے، لیکن آج وہ قبروں کے اندر سو رہے ہیں۔ خدا ناخواستہ ہو نہ سکے ہم بھی کل آنے والے رمضان میں آپ کے سامنے موجود نہ رہ سکیں اور ہمیں وہ رمضان نہ مل سکے۔ اس لیے اس رمضان کو اہمیت اور فضیلت کے طور پر سمجھتے ہوئے اس کے ایک بھی لمحے کو ضائع اور برباد نہیں جانے دینا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو رب العالمین کے فرمان کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے دے تاکہ ہم تمام لوگ نماز کی پابندی کریں۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عقید توحید پر ثابت قدمی کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو بھی مسلمان بھائی رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کو نہیں جانتے ہیں، الہ العالمین ان کے دل و دماغ کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت اور اہمیت کو ڈال دے تاکہ وہ لوگ رمضان میں رمضان کا روزہ رکھ سکیں۔ الہ العالمین زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کی سبھی لوگوں کو تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین زیادہ سے زیادہ رب العالمین کی راہ میں خصوصی طور پر رمضان کے مہینے میں اور عام طور سے سال کے 12 مہینے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو آج ہی سے بالکل یہ سوچ کر کہ رمضان کا مہینہ کل آنے والا ہے، کل آ جائے گا، اس طرح کی سوچ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو بھی مسلمان بھائی مریض ہوں، بیمار ہوں، الہ العالمین ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو بھی مسلمان بھائی دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی گوشے میں، کسی بھی علاقے میں اگر پریشان حال ہیں، الہ العالمین ان کی پریشانیوں کو تو ٹال دے۔ الہ العالمین ان کو بھی خوشحالی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارا جب خاتمہ ہو دین اسلام پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا